آج ہم زچگی اور بچوں کی صحت اس اہم موضوع پر ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ مختلف ذرائع ہیں، جیسے نیو ساؤتھ ویلز ہیلتھ کی گائیڈ لائنز ہیں جو ایک طرح سے عالمی معیار بتاتی ہیں۔ جی پھر پاکستان میں یونیسیف کی خسرہ مہم پر رپورٹ ہے جو وہاں کی صورتحال دکھاتی ہے۔ اور ایکسپریس اردو کا ایک مضمون بھی ہے جو خواتین کی صحت کے سماجی پہلوؤں پر بات کرتا ہے۔ بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ ان سب سے اہم باتیں نکالی جائیں، خاص طور پر حمل، پیدائش اور شروع کے دنوں میں بچے کی دیکھ بھال، تاکہ ماں اور بچے دونوں کے لیے ایک اچھی صحت مند شروعات ہو۔ صحیح۔ تو آئیے حمل کے دوران دیکھ بھال سے شروع کرتے ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز ہیلتھ گائیڈ میں اس بات پر بہت زور ہے کہ بھلے حاملہ خاتون بالکل ٹھیک محسوس کر رہی ہوں، ریگولر طبی معائنے یعنی چیک اپس وہ بہت ضروری ہیں۔ جی ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، شروع میں ہی اگر کوئی مسئلہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے، اس سے آگے کی پیچیدگیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اچھا۔ ان چیک اپس میں پھر بلڈ پریشر دیکھتے ہیں، پیشاب کا ٹیسٹ ہے، خون کے ٹیسٹ ہیں، خاص طور پر یہ دیکھنے کے لیے کہ خون کی کمی تو نہیں، یعنی اینیمیا۔ یہ تو ہوئی ایک مثالی صورتحال، لیکن جب ہم ایکسپریس اردو کا مضمون دیکھتے ہیں جہاں پاکستان میں زچگی سے اموات کی شرح جو کافی زیادہ ہے، 1,00,000 میں 186، جی، یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کا ذکر ہے، تو یہ فرق واضح ہوتا ہے کہ صرف طبی معلومات ہونا کافی نہیں ہے، ان سہولیات تک پہنچنا اور لوگوں کا رویہ یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور ظاہر ہے غذا کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ ایکسپریس اردو میں بھی لکھا ہے کہ حمل میں زیادہ غذائیت چاہیے، ایک متوازن خوراک، مطلب پھل، سبزیاں، دودھ، گوشت، انڈے، اور تقریباً 300 سے 500 اضافی کیلوریز روزانہ۔ جی بالکل۔ کوئی خاص وٹامن وغیرہ جس پر زیادہ دھیان دینا ہو؟ جی، نیو ساؤتھ ویلز ہیلتھ فولک ایسڈ پر بہت زور دیتا ہے، خاص طور پر حمل سے پہلے بھی اور شروع کے 3 مہینوں میں تو لازمی۔ اچھا۔ اس سے وہ جو بچوں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، اسپائنا بائفیڈا، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا پیدائشی نقص، اس سے بچاؤ میں کافی مدد ملتی ہے۔ یہ بہت بہت ضروری ہے۔ یہ تو واقعی اہم بات ہے۔ اچھا، کچھ احتیاطیں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے NSW ہیلتھ کہتا ہے کہ کوئی بھی دوا، یہاں تک کہ عام درد کی گولیاں جیسے نیوروفن، وہ بھی ڈاکٹر یا مڈ وائف سے پوچھے بغیر نہیں لینی چاہیے۔ یہ تو شاید بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہو۔ بالکل، اور صرف دوائیں ہی نہیں، کچھ جڑی بوٹیاں بھی، جیسے ایلو ویرا ہے، کیسکارا ہے، یہ بھی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اور طرز زندگی میں دیکھیں تو تمباکو نوشی یعنی سگریٹ پینا، اس سے تو بالکل پرہیز کرنا ہے۔ اس سے بچے کا وزن کم رہ سکتا ہے، پھیپھڑوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور سڈز یعنی اچانک موت کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اور پی رہا ہو تو اس دھوئیں سے بھی بچنا ہے۔ سیکنڈ ہینڈ اسموک، جی وہ بھی۔ الکوہول کا تو کوئی بھی لیول محفوظ نہیں سمجھا جاتا، تو بہتر یہی ہے کہ حمل میں بالکل نہ پیے جائے۔ اور اسی طرح غیر قانونی منشیات تو ظاہر ہے بچے کی نشوونما پر بہت ہی برے اثرات ڈال سکتی ہیں۔ یہ سب طبی مشورے تو اہم ہیں، لیکن کیا ایکسپریس اردو کا مضمون اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ کبھی کبھی سماجی حالات یا معلومات کی کمی یا گھر والوں کی توجہ نہ دینا، یہ سب ان مشوروں پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے؟ یقیناً یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں نا، طبی ہدایات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو سماجی اور معاشی حالات ہیں وہ اکثر عمل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ان احتیاطوں کے بعد پھر پیدائش کا مرحلہ آتا ہے، اور یہاں سے پھر نوزائیدہ بچے کی صحت کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد NSW ہیلتھ کے مطابق وائٹامن K کا ایک انجیکشن لگتا ہے۔ جی۔ یہ اس لیے کہ نوزائیدہ بچوں میں بعض اوقات خون بہنے کی ایک بیماری ہو جاتی ہے، HDN، اس سے بچاؤ کے لیے۔ اور اسی طرح ہیپاٹائٹس B کا ٹیکہ بھی پیدائش کے بعد جلدی لگوانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اور وہ کچھ اسکریننگ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں نا، گتھری ٹیسٹ کا ذکر تھا۔ جی، اسے نیو بورن اسکریننگ ٹیسٹ یا گتھریز ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ پیدائش کے کچھ دن بعد ہوتا ہے، اور اس سے کچھ موروثی بیماریاں جیسے فینائل کیٹونیوریا یا ہائپوتھائرائڈزم، ان کا شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ اس لیے اہم ہے کہ اگر ان کا جلدی پتہ چل جائے تو علاج فوراً شروع ہو سکتا ہے، ورنہ بچے کی ذہنی یا جسمانی نشوونما پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور حفاظتی ٹیکوں کی بات کریں تو یونیسیف کی رپورٹ میں پاکستان میں ایک بہت بڑی مہم کا ذکر ہے، 9 کروڑ سے زیادہ بچوں کو خسرہ اور روبیلا کے ٹیکے۔ 9 کروڑ، یہ تو ایک بہت ہی بڑا نمبر ہے۔ جی، یہ بہت بڑی مہم تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟
وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں خسرہ اور روبیلا جیسی بیماریاں جو کافی سنگین ہیں اور پھیلتی ہیں، ان کے کیسز بڑھ رہے تھے، تو یہ مہم بہت ضروری تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویکسینیشن کتنی اہم ہے بچوں کے لیے۔ بالکل، بچے کی صحت کے ساتھ ساتھ پیدائش کے بعد ماں کی صحت پر بھی توجہ ضروری ہے۔ ایکسپریس اردو میں جو پاکستان میں زچگی کے دوران اموات کا ذکر ہے، 1,00,000 میں 186 اموات، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ شرح 2 سے 10 ہے۔ یہ فرق تو بہت ہی زیادہ اور تشویشناک ہے۔ بالکل، اور اس کی وجوہات بھی جیسا مضمون میں ذکر ہے کئی ہیں۔ خواتین کا اپنی صحت پر دھیان نہ دینا، گھر والوں کی طرف سے توجہ کی کمی، اور پھر بروقت اچھی طبی سہولیات نہ مل پانا۔ جسمانی طور پر تو پیدائش کے بعد تقریباً 3-4 ہفتے تک وہ جو خون آتا ہے لوچیا، وہ معمولی بات ہے، لیکن ایک پہلو جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے وہ ہے ذہنی صحت کا۔ جی، وہ جو جذباتی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے جسے بیبی بلوز کہتے ہیں، وہ تو عام ہے، لیکن اگر اداسی، مایوسی، نا امیدی کا احساس بہت لمبا چلے تو یہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ صرف موڈ آف ہونا نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ طبی حالت ہے جس کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر والوں کی ہمدردی، سمجھ بوجھ اور ڈاکٹر سے مشورہ بہت ضروری ہے۔ تو اس دوران اپنی دیکھ بھال کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ آسان چیزیں؟ جی، ایکسپریس اردو میں تجویز کیا گیا ہے کہ ہفتے میں کم از کم 150 منٹ، مطلب روزانہ 20-25 منٹ ہلکی پھلکی ورزش یا صرف سیر ہی کر لی جائے۔ ٹھیک۔ اور یہ صرف جسم کے لیے نہیں، ذہنی صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے، خاص طور پر اگر وہ بیبی بلوز والے احساسات ہوں یا ڈپریشن کی کیفیت ہو تو اس سے نمٹنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو آج ہم نے حمل کی دیکھ بھال کے معیارات، بچوں کے لیے ضروری ٹیکے اور ٹیسٹ، اور پیدائش کے بعد ماں کی جسمانی اور ذہنی صحت، ان سب اہم نکات کا جائزہ لیا، اور یہ معلومات ہمیں NSW ہیلتھ، یونیسیف اور ایکسپریس اردو جیسے مختلف ذرائع سے ملی۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ طبی مشوروں اور مہمات سے ہٹ کر ایک معاشرہ مجموعی طور پر حاملہ خواتین اور نئی ماؤں کی بہتر مدد کیسے کر سکتا ہے، خاص طور پر وہ جو سماجی رکاوٹیں ہیں جن کا ذکر آیا، ان کو دیکھتے ہوئے، تاکہ ماں اور بچے دونوں کے لیے بہتر سے بہتر نتائج حاصل ہوں۔